بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. میرے بھائیو، یہ آیت ہے سورہ توبہ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لمبے واقعہ کے بعد اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ واقعہ معروف ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، تبوک کی مشہور لڑائی جو 9 ہجری میں ہوئی ہے، اس میں سارے صحابہ ایسے وقت سے گزرے، ایسے مرحلے سے گزرے کہ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں ایسا مرحلہ بہت کم پیش آیا ہوگا۔ پھل پکنے کا وقت ہے، سیزن ہے، گرمی کا زمانہ چل رہا ہے اور پھل توڑنے کے قریب ہے، لیکن حکم آ گیا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ سب کے سب جان اور مال، سب کی قربانی پیش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 صحابہ اکرام سستی سے، تکاسلی سے، تساہلی سے پیچھے رہ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ بس آگے جا کے مل جائیں گے، ماشاءاللہ ہماری سواری بہت ٹھیک ٹھاک ہے تو انشاءاللہ ان لوگوں سے جا کر ہم ملاقات کر لیں گے۔ کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ پکے صحابی تھے، اہل ایمان میں سے تھے بلا شک۔ لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے وقت پر دھوکہ دیتا ہے، اور اس نے کہہ ہی دیا ہے کہ سیدھے راستے پر بیٹھ کے گمراہ کریں گے۔ جو اپنا ٹریک چھوڑ گیا اس کے پاس وہ وقت ضائع کرنے نہیں جاتا ہے۔ ان تینوں صحابہ کرام کو شیطان نے دھوکہ دے دیا، اور یہ تینوں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوے سے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے، اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ، تینوں کو بلایا گیا دربار رسالت میں، تینوں سے انٹرویو لیا گیا، تو تینوں موحد تھے۔ تینوں نے کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کا دربار ہوتا تو ہم آگے نکل جاتے، چونکہ ان میں سے کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع۔ کعب بن مالک بڑے اچھے شاعر بھی تھے، بڑے اچھے، اور شاعروں کو تو آپ جانتے ہیں دنیاوی شاعروں کا کیا حال ہے، لیکن وہ سب دینی شاعر تھے، اسلامی شاعر تھے۔ تینوں نے سچ سچ بتا دیا، حالانکہ منافقین کی ایک بڑی ٹولی تھی جو جھوٹ بول بول کے لوگ پار اتر گئے، لیکن ان تینوں نے کہا ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے ہمارے ساتھ جو معاملہ ہو جائے۔ تینوں نے کہا: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تساہلی سے پیچھے رہ گئے، کوئی اور وجہ نہیں ہمارے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سے فرمایا: تم لوگ چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تم لوگوں کا فیصلہ کر دے۔ حیرت والی بات ہے، یعنی بڑا عجیب مقام ہے۔ ایک عمل میں تساہلی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا آزمایا۔ واقعہ بہت طویل ہے، لیکن مختصر انداز میں یوں سمجھیے، تقریباً 1 مہینہ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے بالکل دور نکل گئے، سبوں نے چھوڑ دیا۔ زمین کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی، کوئی سلام کرنے والا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین، اس کے باوجود آپ بھی سلام نہیں کرتے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ یہ تینوں سلام کرتے، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ، بالکل چھوڑ دیا گیا۔ اور اسی درمیان میں بڑے بڑے بادشاہوں کے وانٹس آنے لگے کہ آ جاؤ، ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ دیکھیے جملہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، آ جاؤ، ہم تم کو اپنی بادشاہت میں شریک کر دیں گے، ہم تم کو یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے۔ اس جگہ پہ آج کے دور کے مسلمان ہوتے تو اسلام کو لات مارتے یا نکل کے چلے جاتے۔ اجی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارا تو یہی حال ہے نا، تھوڑے پیسے کے لیے ہم ایمان کو خراب کر ڈالتے ہیں، تھوڑی سی امانت رکھنے کو دی جائے دیکھیے کس طرح ہیرا پھیری کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا آج مسلمانوں کا حال ہے۔ ان تینوں نے کہا کہ یہ دوسری آزمائش شروع ہو گئی، ابھی تو ہم ایک آزمائش میں تھے، یہ دوسری آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تیسری آزمائش دیکھیے، جو ایک بڑی آزمائش، کم از کم یہ تینوں گھر میں جاتے، اہل و عیال، بال بچوں اور بیوی کے ساتھ کم سے کم گپ شپ تو کر لیتے تھے۔ تیسرا آرڈر آ گیا، کہا جی
اپنی بیویوں کو تم لوگ چھوڑ دو. تو کہا کس طرح چھوڑیں؟ گھر پہنچا دیں، میکے پہنچا دیں یا طلاق دے دیں؟ تو کہا گیا میکے پہنچا دو، طلاق نہیں دو. یہ تیسری آزمائش. سبحان اللہ. غور کیجئے کیسی کیسی قربانیاں اور کیسی کیسی آزمائشیں، مشکلات اور مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، لیکن ڈگمگاہٹ نہیں آئی. 40 سے 50 دن گزر گئے. اللہ اکبر. 60 دن تقریباً گزر گئے، 2 مہینے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ زمین چھوڑ دیا، چھتوں پہ جا کر رہنے لگے. کس پہ جا کر رہنے لگے؟ تب جا کر اللہ کا حکم نازل ہوا. کون سا حکم نازل ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تقوی ان کے پاس نہ ہوتا، صحیح عقیدہ اور ایمان نہ ہوتا، اتنی بڑی آزمائش 3 وہ بھی. اب آپ مجھے بتائیے، آدمی استقامت پر رہ سکتا ہے؟ مستقیم رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے. بہت بڑی آزمائش سے یہ تینوں گزرے. جب اللہ کا یہ حکم نازل ہوا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. کن کے ساتھ رہا کرو؟ یہ تینوں سچے تھے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی تعریف کی ہے ان تینوں کی. تینوں سچے تھے. تم سب ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، ان کے اثر سے تم بھی سچے ہوگے. اسی لیے سعدی نے کیا کہا ہے گلستان جو فارسی میں ہے، پیسر نوح با بداں بنشست. نوح علیہ السلام کا لڑکا بروں کے ساتھ بیٹھا. کن کے ساتھ بیٹھا؟ بروں کے ساتھ بیٹھا. خاندان نبوتش گم شد، ان کے نبوت کا خاندان گم ہو گیا. اصحاب کہف کا کتا نیکوں کے ساتھ بیٹھا، مسلمان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ صحبت کا اثر دیکھیے. اور اسی لیے ہمیشہ اکثر نوجوانوں کو جس چیز نے متاثر کیا ہے وہ کیا ہے؟ برے دوست. بہت حد تک ان کا مزاج، ان کا ایمان، ان کی حالت درست ہوتی ہے بہت حد تک، لیکن برے ساتھی ملنے کے بعد ان کو وہ ایسے ایسے راستے اور دروازے سے گزارتے ہیں کہ اس نے پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ اگر آپ سچے ہیں، اس کے دین پر مستقیم ہیں، صحیح عقیدے پر گامزن ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے حق میں مفید ہوگا. اس طرح کی آیات قرآن میں بہت ساری ہیں، لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ سچائی ایک ایسی اچھی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صفت کے بنا پر بہت ساری ایسی صفتیں آپ کے اندر پیدا کر دے گا کہ آپ پوری زندگی خوشگوار گزاریں گے. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو. ایک آدمی سچ بولتا ہے، سچائی کی راہ پر گامزن رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. سچائی نیکی ہے، اور نیکی کہاں تک لے جاتی ہے؟ جنت تک لے جاتی ہے. جھوٹ سے بچو، جھوٹ برا عمل ہے، بری راہ ہے، اور انسان کو یہ کہاں تک لے جاتی ہے؟ کہاں تک لے جاتا ہے؟ جھوٹ جہنم تک لے جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، مقصود اصل کیا ہے؟ ہر معاملے میں سچا ہونا چاہیے. سچائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف منہ سے آپ سچ بولیے اور باقی عمل اس کے خلاف کیجئے تو پھر آپ جھوٹے ہیں. جو منہ سے کہہ رہے ہیں وہی دل میں ہو، وہی جسم کے اعضاء بھی اسی طرح کریں، تب آدمی کو سچا کہا جائے گا. ایک آدمی منہ سے کہے کہ سچ بولو اور وہ پریکٹیکلی دنیا میں آتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ کرتا ہے، تو وہ آدمی سچا مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. اس کا مطلب اپنی بات کو وہ اپنے عمل سے توڑ رہا ہے، اپنے عمل سے توڑ رہا ہے. تو ہر ناحیے سچا ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ بھی سچ بولیے، اللہ کے ساتھ بھی سچا معاملہ کیجئے، دینی ناحیے سے مضبوط ہوئیے، عقیدہ درست کیجئے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی جب لین دین ہو، معاملات ہو، بات چیت ہو، وہاں پر بھی سچائی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، تب جا کر آپ کے لیے فائدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، سچائی پر قائم رکھے. جب دنیا سے ہم اور آپ کو رخصت کرے تو دین پر، کلمہ توحید پر، سچائی پر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.